الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمين المتين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين آمين 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 بجاہ سید المرسلین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ صبح طیبہ میں ہوئی بٹتا ہے باڑا نور کا، صبح طیبہ میں ہوئی بٹتا ہے باڑا نور کا، اور صدقہ لینے نور کا آیا ہے تارا نور کا، صدقہ لینے نور کا آیا ہے تارا نور کا، اور میں گدا تو بادشاہ بھر دے پیالہ نور کا، میں گدا تو بادشاہ بھر دے پیالہ نور کا، نور دن دونا تیرا دے ڈال صدقہ نور کا، نور دن دونا تیرا دے ڈال صدقہ نور کا۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ نور کا، تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ نور کا۔ اور سرکار اعلی حضرت مجدد دین و ملت الشاہ امام احمد رضا فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں کچھ اس طریقے سے خراج عقیدت پیش کرتے ہیں کہ نور کے سرکار سے پایا دوشالہ نور کا، نور کی سرکار سے پایا دوشالہ نور کا، ہو مبارک تم کو ذوالنورین جوڑا نور کا، ہو مبارک تم کو ذوالنورین جوڑا نور کا، صبح طیبہ میں ہوئی بٹتا ہے بالا نور کا، اور صدقہ لینے نور کا آیا ہے تارا نور کا۔ برادران ملت اسلامیہ، خطبہ کے بعد جس آیت کریمہ کی تلاوت کے ذریعہ اور آپ حضرات کے سماعت کے ذریعہ اپنے قلوب و جہان کو منور و مجلہ کیا، آئیے اس کے متعلق عرض و معروف سے قبل بزرگان دین کے طور طریقے کو اپناتے ہوئے سب سے پہلے پیارے آقا مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کی بارگاہ میں اپنے غلامی کا ثبوت پیش کریں اور والہانہ انداز میں جھوم جھوم کے پڑھیے اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا حبیبنا مولانا محمد وعلى وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا حبیبی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ رسول اور آل رسول پر ایک مرتبہ اور پڑھیں کہ اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا حبیبنا مولانا محمد وعلى وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا حبیبی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ آج میری تقریر کا عنوان خلیفہ زوم، پیارے آقا مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کے تیسرے نائب اور تیسرے خلیفہ امیر المومنین خلیفۃ المسلمین حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضرات محترم، اللہ رب العزت نے اس خاندان غیتی پر کم و بیش 1,24,000 یا 2,24,000 انبیاء کرام کو مبعوث فرمایا، اور وہ انبیاء کرام صاحب اولاد ہوئے، لڑکے والے ہوئے، لڑکی والے بھی ہوئے، لیکن ان انبیاء کرام نے جن لوگوں کے ساتھ اپنی صاحبزادیوں کو منسوب کیا، اپنی صاحبزادی کا نکاح کیا، یقیناً وہ اس زمانے کا سب سے بہتر شخص ہوگا، سب سے
سے زیادہ فضیلت اور مرتبے والا ہو شخص ہوگا، کیونکہ اللہ کے نبی کا داماد ہونا یہ کوئی عام بات نہیں ہے، بلکہ یہ خوش نصیبی ہی سے نصیب میں آتی ہے۔ اور اگر اس معاملے میں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھیں تو انہیں جو انفرادیت حاصل ہے وہ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر کے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تک کسی بھی امتی کو یہ انفرادیت حاصل نہیں ہے، چونکہ آپ کے نکاح میں نبی ہی کی نہیں بلکہ امام الانبیاء کی دو صاحبزادی آپ کے نکاح میں آئی۔ سبحان اللہ۔ سب سے پہلے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی صاحبزادی حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نکاح سے فرمایا، اور جنگ بدر کے موقع پر ان کا انتقال ہو جاتا ہے، انتقال ہو جاتا ہے۔ پھر آقا کریم نے اپنی دوسری صاحبزادی حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نکاح ان کے ساتھ فرمایا، اور کچھ دنوں کے بعد وہ بھی رحلت فرما جاتی ہے۔ حضرات محترم صرف اتنا ہی نہیں بلکہ پیارے آقا مصطفیٰ کریم علیہ السلام و تسلیم ارشاد فرماتے ہیں، اے عثمان اگر میری 40 بیٹیاں ہوتی تو ایک ایک کر کے سب کی سب میں تیرے نکاح میں دے دیتا اور کوئی بھی باقی نہ رہتی۔ یہ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خصوصیت ہے، اسی لیے تو سرکار اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں نور کی سرکار سے پایا 2 سالہ نور کا، نور کی سرکار سے پایا 2 سالہ نور سا، ہو مبارک تم کو ذوالنورین زورا نور کا، ہو مبارک تم کو ذوالنورین جوڑا نور کا۔ برادران ملت اسلام کے یہ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں کہ ان کے نکاح میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی 2 صاحبزادیاں کے بعد دین کے تشریف لائی۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں نے ابتداء اسلام میں ہی اسلام قبول کر لیا تھا، لیکن جب آپ کفر و شرک کے گھٹا توپ تاریکی سے نکل کر اسلام کی شمع ہدایت پر آتے ہیں، اسلام کے روشن راستے پہ آتے ہیں، تو آپ کا پورا خاندان آپ کے اوپر غضبناک ہو جاتا ہے۔ پورا خاندان، ہر کوئی آپ کا لعن و طعن کرتا ہے، ہر کوئی آپ کی برائیاں کرتا ہے، یہاں تک کہ آپ کا چچا جو تھا حکم بن عاص نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو رسیوں سے جکڑ کر کے رکھ دیا اور کہنے لگا، اے عثمان جب تک تم مصطفیٰ کے دین کو نہیں چھوڑو گے ہم تمہیں یہاں سے آزاد نہیں کریں گے۔ تم نے ہمارے باپ دادا کے دین کو ٹھکرا کر کے مصطفیٰ کے دین کو قبول کر لیا ہے، اب تمہاری رہائی اسی شرط کے ساتھ ہوگی کہ تم مصطفیٰ کے دین کو چھوڑ دو۔ برادران ملت اسلامیہ، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیسا پیارا جواب عطا فرمایا، ارشاد فرمایا، واللہ لا نفارقہ، خدا کی قسم میں ہرگز کبھی اپنے مصطفیٰ کے دین کو نہ چھوڑوں گا، نہ ان کے دین سے دستبردار ہوں گا۔ خدا کی قسم میرے جسم کے اندر جو خون ہے وہ خون کا آخری قطرہ بہہ جاتا ہے، عثمان کو یہ قبول ہے، لیکن مصطفیٰ کا دین چلا جائے عثمان کو یہ قبول نہیں ہے۔ سبحان اللہ۔ مصطفیٰ کا دین چلا جائے یہ عثمان کو قبول نہیں ہے، یہاں تک کہ سارے خاندان والے عاجز آ جاتے ہیں اور عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو چھوڑ دیتے ہیں۔ برادران ملت اسلامیہ، عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شخصیت بڑی عظیم شخصیت ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کئی مقام پر قرآن مقدس میں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تعریف و توصیف بیان فرمائی ہے۔ یہ خوش نصیبی کی بات ہے کہ قرآن مقدس میں ان کا تذکرہ ہے، ان کی تعریف بیان کی جا رہی ہے، ان کی ثنا اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی ثنا بیان فرما رہا ہے، ان کی تعریف بیان فرما رہا ہے۔ برادران ملت اسلامیہ، آئیے میں آپ کو بتاتا چلوں، بخاری شریف کی حدیث ہے، جب جنگ تبوک کا موقع آتا ہے، یہ وہ زمانہ تھا کہ مدینہ منورہ میں سب سے قحط سالی کا عالم تھا، اور سارے اہل مدینہ کا حال یہ تھا کہ بالکل تنگ دست ہو چکے تھے، بالکل کلاش ہو چکے تھے، کھانے پینے کی چیزوں کا بھی بحران نظر آ رہا تھا۔ یہاں تک کہ روایتوں میں آتا ہے کہ لوگ درخت کی پتیاں کھا کر کے اپنا گزارا کیا کرتے تھے۔ ایسے موقع پہ تبوک کا واقعہ پیش آتا ہے۔ اب جب جنگ تبوک کے لیے جانا ہوتا ہے، آقا کریم نے جب دیکھا کہ اسلحہ کوئی نہیں ہے، سامان جنگ کوئی نہیں ہے، آپ مسجد نبوی میں تشریف لاتے ہیں، تمام صحابہ کرام کو جمع کیا جاتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم منبر پاک
ممبر پہ کھڑے ہو کر کے خطبہ ارشاد فرماتے ہیں اور فرماتے ہیں ہے وہ کوئی جو اللہ کی راہ میں اپنا مال خرچ کرے، ہے کوئی جو راہ خدا میں اپنا مال خرچ کرے۔ برادران ملت اسلامیہ، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہو جاتے ہیں اور عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں 100 اونٹ ما ساز و سامان کے راہ خدا میں صرف کرتا ہوں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ 100 اونٹ ساز و سامان کے ساتھ راہ خدا میں صدقہ کرتا ہوں۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سامان جنگ کی جانب ترغیب دی اور مسلمانوں کو امداد کی اپیل کی۔ پھر عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوتے ہیں اور عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ، میں 200 اونٹ راہ خدا میں صدقہ کرتا ہوں۔ تیسری مرتبہ پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب لوگوں کو راہ خدا میں خرچ کرنے کی ترغیب دیتے ہیں، جنگ کے اسلحہ جات پر جو ہے جنگ کے سامان کے جانب لوگوں کی توجہ دلاتے ہیں، عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پھر سے کھڑے ہو جاتے ہیں اور عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، عثمان کے جانب سے 300 اونٹ ساز و سامان کے راہ خدا میں خرچ کیا جاتا ہے۔ برادران ملت اسلامیہ، حضرت خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو اس حدیث کے راوی ہیں فرماتے ہیں کہ جب عثمان غنی نے 3 مرتبہ یہ جملہ ارشاد فرمایا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ممبر سے اترتے ہیں اور ہر زینے پہ پڑھتے ہیں ما علی عثمان ما عمل بعد هذه، ما علی عثمان ما عمل بعد هذه، یعنی اب عثمان کو اس عمل کے بعد ان کا کوئی بھی عمل کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا ہے۔ عثمان اب اگر نفل نہ ادا کرے، صدقہ و خیرات نہ کرے، انہوں نے ایسا کام کر دیا ہے کہ اسلام کی برکت سے ان کے درجات میں کبھی بھی کمی واقع نہ ہوگی۔ برادران ملت اسلامیہ، راوی حدیث فرماتے اس کے بعد عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے گھر تشریف لے جاتے ہیں اور 1000 اونٹ ساز و سامان کے ساتھ، کتنی بڑی دولت رہی ہوگی برادران ملت اسلامیہ، غور کرنے کا مقام ہے۔ آج اگر ہم مسجد و مدرسے میں 10 روپے 20 روپے یا 50 روپے دے دیتے ہیں تو ایسا لگتا ہے کہ مسجد ہمارے باپ کی ملکیت ہو گئی ہے، امام مؤذن ہمارے غلام ہو چکے ہیں۔ آج ہماری سوچ ایسے ہو چکی ہے، ہماری فکر ایسی ہو چکی ہے، امام نہ تو تمہارا غلام ہے نہ تمہارے باپ کا غلام ہے، مؤذنین جو ہیں نہ تمہارے باپ کے غلام ہیں، اور یہ مسجد تمہارے باپ کی ملکیت نہیں ہے بلکہ یہ خدا کا گھر ہے، اور امام و مؤذن یہ خدا کے گھر کے خدمت گزار ہیں اور تمہارے امام ہیں۔ آج ہمارا رات کا حال یہ ہو جاتا ہے کہ 10-20 روپے دینے کے بعد اماموں کے اوپر مؤذنین کے اوپر جو ہے روب جماتے ہیں۔ سوچئے 1000 اونٹ ساز و سامان کے ساتھ کتنی بڑی دولت ہوگی، اور صرف اتنا ہی نہیں بلکہ حدیث پاک میں آتا ہے کہ اس کے ساتھ ساتھ 1000 دینار حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے جبے کے آستین میں بھر کر کے لاتے ہیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں نچھاور کر دیا کرتے ہیں۔ برادران ملت اسلامیہ، جب حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اتنی بڑی دولت راہ خدا میں خرچ کی تو خالق کائنات، ہمارا اور آپ کا پروردگار عالم رب کائنات نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں قرآن مقدس کی آیت کریمہ کا نزول فرمایا۔ پروردگار عالم نے ارشاد فرمایا الذین ينفقون فی سبیل اللہ ثم لا یتبعون ما انفقوا منا ولا اذى لهم اجرهم عند ربهم ولا خوف علیہم ولا هم يحزنون۔ یہ آیت کریمہ مفسرین کرام بیان فرماتے ہیں کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں نازل ہوئی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ جو لوگ اپنا مال راہ خدا میں خرچ کرتے ہیں اور پھر اس کے بعد اس پر احسان نہیں جتلاتے ہیں، احسان نہیں جتلاتے ہیں، کسی طریقے کی ایذا نہیں پہنچاتے ہیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے صدقہ کو اس طرح قبول فرماتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آخرت کے میں ان کے لیے اس صدقے کا بہترین صلہ عطا فرماتا ہے۔ ہمیں اور آپ کو بھی چاہیے کہ جب ہم کسی پہ صدقہ کریں، کہیں پہ کوئی مال خرچ کریں، کسی کے ساتھ احسان کریں، کسی کے ساتھ اچھا برتاؤ کریں تو احسان نہ جتائیں، کیونکہ جب آپ احسان جتا دیتے ہیں وہاں پر کسی کام کا مقصد جو ہے فائدہ اٹھا لیتے ہیں تو آپ کا وہ صدقہ کرنا جو آخرت کے حساب سے فائدے مند ہونا تھا اب وہ فائدہ ختم ہو جاتا ہے، کیونکہ آپ نے اپنے صدقے کا فائدہ دنیا میں اٹھا لیا ہے، آپ نے اپنے احسان کا فائدہ دنیا میں لے لیا ہے، اب آخرت میں آپ کو کوئی حصہ ملنے والا نہیں ہے۔ اس وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا
فرمایا کہ جو لوگ اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں اور احسان نہیں جتاتے ہیں تو ان کا حشر ان کے رب کے پاس ہے. بروز قیامت اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے صدقہ کرنے والوں کو ان کے اپنی حیثیت اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے قدرت کے مطابق انہیں اجر و ثواب عطا فرماتا ہے. میرا نام ملت اسلامی عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث پاک میں آیا ہے ایک مرتبہ پیارے آقا مصطفیٰ کریم علیہ السلام و تسلیم اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ چاروں نفوس قدسیہ مدینہ منورہ کے باہر تشریف لے جاتی ہیں اور چلتے چلتے احد پہاڑ پہ پہنچ جاتے ہیں. جیسے ہی یہ چاروں نفوس قدسیہ احد پہاڑ پر پہنچتی ہیں، احد پہاڑ جو ہے خوشیوں سے جھوم جاتا ہے، جنبش کرنے لگتا ہے، ہلنے لگتا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اسبت احد، اے احد ٹھہر جا، ما علیکا، کیا تجھے معلوم نہیں کہ آج تیرے اوپر الا نبی و صدیق و شہیدان، کیا تجھے معلوم نہیں ہے کہ آج تیرے اوپر ایک نبی ہے، ایک صدیق ہے اور دو شہید تشریف فرما ہے. برادران ملت اسلامیہ اور کرنے کا مقام ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کسے حکم دے رہے ہیں؟ پہاڑ کو حکم دے رہے ہیں، چٹان کو حکم دے رہے ہیں جس کے اندر جان نہیں ہوا کرتی ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے پیارے نبی کو محتاج بنا کر کے نہیں بھیجا ہے بلکہ مالک و مختار بنا کر کے اس کائنات میں مبعوث فرمایا ہے. سبحان اللہ. یہ پیارے آقا مصطفیٰ کریم کی شان ہے کہ اگر آپ پہاڑ کو حکم دے دیں تو پہاڑ آپ کے حکم پہ سر خم تسلیم کر دیا کرتا ہے. اگر آپ درخت کو حکم دیں تو درخت اپنے پورے وجود کو گھسیٹتا ہوا آپ کے قدموں پہ اپنے وجود کو ڈال دیتا ہے. اگر آپ ڈوبے ہوئے سورج کو واپس اشارہ فرما دے تو ڈوبا ہوا سورج واپس آ جاتا ہے. اگر آپ چاند کی جانب اشارہ فرما دے تو چاند دو حصوں میں تقسیم ہو جاتا ہے. اسی لیے تو سرکار اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں میں تو مالک ہی کہوں گا کہ ہو مالک کے حبیب، میں تو مالک ہی کہوں گا کہ ہو مالک کے حبیب، یعنی محبوب و محب میں نہیں میرا تیرا، یعنی محبوب و محب میں نہیں میرا تیرا. اور خالق کل نے آپ کو مالک کل بنا دیا، خالق کل نے آپ کو مالک کل بنا دیا. دونوں جہاں آپ کے قبض و اختیار میں، دونوں جہاں آپ کے قبض و اختیار میں. برادران ملت اسلامیہ احد پہاڑ جو ایسا کہ تو جامد ہو جاتا ہے. یہاں سے ایک بات اور ثابت ہوتی ہے اس حدیث پاک پر اگر آپ غور کریں کہ ایک نبی موجود ہے یہ تسلیم کر لیا جاتا ہے، صدیق موجود ہے یہ بھی تسلیم ہے کیونکہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو صفت ہے وہ صدیق ہے. لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا او شہیدان، اور دو شہید بھی موجود ہیں. اس وقت فاروق اعظم بھی باقاعدہ حیات ہے اور عثمان غنی بھی باقاعدہ حیات ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب کو تمام چیزوں کا علم غیب عطا فرمایا ہے. اسی علم غیب کی روشنی میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ یہاں پر دو شہید موجود ہیں، یعنی آپ فاروق اعظم کی شہادت کی خبر پہلے ہی سے دے رہے ہیں، عثمان غنی کی شہادت کی خبر آپ پہلے ہی سے دے رہے ہیں. یہ غیب نہیں تو اور کیا ہے. برادران ملت اسلامیہ جب عثمان غنی نے یہ جملہ سنا تو انہیں یقین ہو جاتا ہے کہ دریا کی دنیانی رک سکتی ہے، ہوا کا بہاؤ ٹہل سکتا ہے، زمین کا اپنی جگہ سے ہل سکتی ہے، پہاڑ اپنی جگہ سے کھسک سکتا ہے، لیکن نبی کے فرمان میں کسی طریقے کی کوئی تبدیلی نہیں آ سکتی ہے. اسی دن سے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑی شدت کے ساتھ اپنی شہادت کے دن کا انتظار کیا کرتے تھے. روایتوں میں آتا ہے کہ جیسے دولہا دلہن اپنی شادی کی تاریخ کا انتظار کرتے ہیں، انہیں بڑا انتظار ہوتا ہے، ہر دن گن رہے ہوتے ہیں کہ شادی کی تاریخ جلدی آ جائے، نکاح کی تاریخ جلدی آ جائے. ایسے ہی عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اپنی شہادت کے دن کا انتظار کیا کرتے تھے کہ کب وہ شہادت کا دن قریب آ جائے کہ میں اپنی جان کو اللہ کے راہ میں قربان کر کے دین اسلام کی نشر و اشاعت کروں. برادران ملت اسلامیہ ان کی یہ خواہش، ان
ہیں اور بعض لوگ ایسے ہیں جو اپنی منت کے انتظار کر رہے ہیں۔ تو یہاں میت سے مراد جو بعض لوگ ہیں وہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، یہ آپ نے شہادت کا جو ہے انتظار کر رہے ہیں۔ حضرات محترم، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان بڑی بے مثال ہے۔ پیارے آقا مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم ارشاد فرماتے ہیں کہ ایک دن آپ خطبہ کے درمیان ارشاد فرماتے ہیں کہ کل میں نے خواب میں دیکھا کہ لوگ میرے سامنے پیش کیے جا رہے ہیں۔ کل میں نے خواب میں دیکھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب فتنے کا ظہور کا زمانہ آئے گا تو آپ نے ایک شخص کے جانب اشارہ کر کے ارشاد فرمایا فتنوں کے زمانے میں یہ شخص حق پر ہوگا۔ اب وہ شخص جو اپنے چہرے پہ جو ہے کپڑا ڈالے ہوا تھا، صحابہ جو بیٹھے ہوئے تھے ان کی جانب گئے، ایک صحابی دعا کر کے جب ان کے چہرے سے کپڑا ہٹایا تو عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، انہوں نے کہا یا رسول اللہ کیا یہی ہے جو حق پر ہوگے؟ تو اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا ہاں عثمان غنی ہے، جب فتنوں کا ظہور ہوگا تو یہ شخص جو ہوگا حق پر ہوگا اور حق اس کے ساتھ ہوگا۔ برادران ملت اسلامیہ، آئیے میں آپ کو بتاتا چلوں کہ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقام و مرتبہ کیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آپ کے ساتھ کیسا برتاؤ کیا کرتے تھے۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتی ہیں کہ ایک دن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حجرہ مبارکہ میں تشریف فرماتے لیتے ہوئے تھے، آپ کے پنڈلی شریف یا ران شریف سے کپڑا ہٹا ہوا تھا۔ اسی اثناء میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حجرے کے باہر تشریف لائے اور اندر آنے کی اجازت مانگی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اجازت دی۔ حضرت ابو بکر صدیق حجرے مبارکہ میں آتے اور ایک کونے میں جا کر کے بیٹھ جاتے ہیں اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بدستور جیسے کہ آپ لیٹے ہوئے تو تشریف فرماتے ویسے ہی آپ لیٹے ہوئے ہیں۔ تھوڑی دیر کے بعد حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آتے ہیں، سلام کرنے کے بعد حجرے مبارکہ میں آنے کی اجازت عطا فرما، اجازت کا مطالبہ کرتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں بھی اجازت دی اور وہ بھی حجرے مبارکہ میں داخل ہوتے ہیں اور ایک جگہ بیٹھ جاتے ہیں۔ یہاں پر رک کر میں ایک بات آپ کو اور بتاتا چلوں۔ اس حدیث پاک سے ہمیں یہ درس ملتا ہے کہ جب ہم کسی کے مقام پر تشریف میں لے جائیں، جب کسی کے گھر پر ہمارا جانا ہو تو گھر کے باہر سے سب سے پہلے ہم سلام کریں۔ سلام کرنے کے بعد جب صاحب خانہ کی جانب سے جواب مل جائے تو آپ اندر آنے کی اجازت کا طلب کریں، یا صاحب خانہ کے کسی عمل سے اندر آنے کی اجازت مل رہی ہے تو آپ اندر تشریف لے کر کے جائیں۔ ایسے ہی نہیں کسی کے گھر میں گھستے ہوئے چلے جانا برادران ملت اسلام میں یہ اسلامی طریقہ نہیں ہے، مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کا یہ طریقہ نہیں ہے، بلکہ مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم ارشاد فرماتے ہیں اگر تم میں سے کوئی کسی کے دروازے پر دستک دے اور گھر والا پوچھے کون ہے تو وہاں پر میں نہ کہے کہ میں مانے کون ہوتا ہے، بلکہ اپنا نام لے کر کے کہے کہ میں فلاں شخص ہوں اور میں تمہارے گھر میں آنا چاہتا ہوں۔ یہ اسلامی طور طریقہ ہے۔ کسی کے بھی گھر میں اس طریقے سے دھڑلے سے گھس جانا یہ اسلامی طریقہ نہیں ہے، بلکہ آپ دروازے پر جا کر دستک دیں، صاحب خانہ کو سلام کریں، سلام کا جواب ملنے کے بعد جب صاحب خانہ کی اجازت ہو تو آپ اس کے گھر پہ تشریف لے کر کے جائیں۔ حضرات محترم، یہی طریقہ صحابہ کرام کی زندگی سے ہمیں مل رہا ہے۔ اس کے بعد حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے وہ حجرے مبارکہ کے باہر تشریف لاتے ہیں۔ سلام کرنے کے بعد جب انہیں جواب ملتا ہے انہوں نے اندر آنے کی اجازت طلب کی تو پیارے آقا مصطفیٰ کریم لیٹے ہوئے تھے، آپ اٹھ کر بیٹھ جاتے ہیں، اپنا کپڑا درست فرماتے ہیں، پھر عثمان غنی کو جو ہے اندر آنے کی اجازت دیتے ہیں۔ غور کرنے کا مقام ہے، حضرت ابو بکر صدیق آئے آپ بدستور لیتے رہے، فاروق اعظم آئے بدستور آپ لیتے رہے، لیکن عثمان غنی جب آتے ہیں تو پہلے آپ جو ہے اٹھ جاتے ہیں، اپنے کپڑے کو درست فرماتے ہیں، پھر اندر آنے کی اجازت عطا فرماتے ہیں، پھر اور گفتگو ہوتی ہے، گفتگو ہونے کے بعد جب یہ سارے لوگ چلے جاتے ہیں حضرت عائشہ صدیقہ رسول اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتی ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے ابا جان تشریف لائے، آپ بدستور لیتے رہے، فاروق اعظم آئے آپ بدستور لیتے رہے، لیکن جب عثمان غنی آئے تو آپ فوراً اٹھ جاتے ہیں، اپنے کپڑے کو درست فرماتے ہیں، آخر وجہ کیا ہے؟ تو برادران ملت اسلامیہ آقا کریم نے ارشاد فرمایا واللہ لا استحی، خدا کی قسم
سے حیا کیوں نہ کرو جس سے فرشتے حیا کیا کرتے ہیں، جس سے فرشتے جو ہے حیا کیا کرتے ہیں، ایسے شخص سے میں حیا کیوں نہ کروں؟ تو حضرات محترم یہ ہے عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مقدس ذات کہ فرشتے ان سے حیا فرماتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان سے حیا فرماتے ہیں اور ان کی اس طریقے سے عزت اور تکریم کی جاتی ہے۔ حضرات محترم حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کا جو واقعہ ہے بڑا تاریخی واقعہ ہے، آپ اسے بغور سماعت فرمائیں کہ کس طریقے سے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تیسرے خلیفہ بنتے ہیں۔ جب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ابو لولو نامی غلام نے زخم کاری پہنچایا اور حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں جب آخر وقت ہوتا ہے تو حضرت غالباً حضرت عبد الرحمن بن عوف نے حضرت عمر فاروق کے پاس سے درخواست کی کہ اے خلیفہ المسلمین، اے امیر المومنین، آپ اپنی طرف سے کسی کو خلیفہ متعین کر دیں، آپ اپنی طرف سے کسی کو خلیفہ بنا دیں، مسلمانوں کا امیر بنا دیں۔ فاروق اعظم نے کہا کہ آج پوری روئے زمین پر وہ 6 افراد ہیں جو خلافت کے حقدار ہیں۔ ان کا حال یہ تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے جب تشریف لے جاتے ہیں تو ان سے راضی ہو کر کے تشریف لے جاتے ہیں۔ یہی لوگ خلافت کے حقدار ہیں۔ آپ نے نام شمار فرمایا، پہلا نام حضرت عثمان، پھر حضرت علی، حضرت طلحہ، حضرت زبیر، حضرت عبد الرحمن بن عوف، حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ان 6 ناموں کو آپ نے تجویز فرمایا اور ارشاد فرمایا عامۃ المسلمین، مسلمانوں کی جماعت ان میں سے جس کو خلیفہ بنا لے وہی میرے بعد میرا نائب ہوگا، وہی مسلمانوں کا خلیفہ اور امیر ہوگا۔ برادران ملت اسلامیہ، جب فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا شہادت نوش فرما لیتے ہیں، ان کی تجہیز و تکفین کے بعد صحابہ کرام ایک جگہ پر جمع ہوتے ہیں۔ اب امیر المومنین نے 6 ناموں کی طرف اشارہ کیا تھا۔ اب 6 لوگ تو خلیفہ بن نہیں سکتے ہیں، ان میں سے کسی ایک کا انتخاب کرنا تھا۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ سب سے پہلے 3 لوگ اپنا حق 3 لوگوں کو دیں تاکہ 3 لوگ جو ہے خلافت سے دستبردار ہو جائے اور اپنا حق 3 لوگوں کو دے دیں۔ تو حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنا نام واپس لے کر کے اپنا سپورٹ جو ہے اپنا حق حضرت عثمان کو دے دیا۔ حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنا حق مولا علی کو دے دیا اور حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنا حق جو ہے حضرت عمر بن عوف رضی اللہ عبداللہ بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دے دیا۔ اب 3 لوگ دستبردار ہو جاتے ہیں۔ اب خلافت کے دعوے دار 3 لوگ بنتے ہیں۔ تو اس کے بعد عبد الرحمن بن عوف کہتے ہیں میرے اندر خلافت کی صلاحیت نہیں ہے، مجھے خلافت پسند نہیں ہے، اس وجہ سے میں اب خلافت سے دستبرداری کرتا ہوں۔ اب نام 2 بچتا ہے، حضرت عثمان غنی کا نام بچتا ہے اور مولا کائنات حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم کا نام بچتا ہے۔ حضرت عمر بن عوف عبداللہ بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دونوں حضرات سے کہا اب آپ کو میں سے ایک آدمی جو ہے اپنا حق واپس لے لے تاکہ جو بچتا ہے وہ خلیفہ بن جائے، لیکن دونوں حضرات جو ہے خاموش رہے۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف نے حکمت عملی یہ لگائی کہ سب سے پہلے آپ حضرت علی کو ایک طرف لے کر کے جاتے ہیں اور کہنے لگے اے علی، آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زاد بھائی ہیں، آپ مصطفیٰ کریم کے داماد ہیں، آپ مجھے یہ حق دیں کہ اگر میں آپ کو چاہوں تو خلیفہ بناؤں اور آپ کو چاہوں تو خلیفہ بناؤں یا میں جسے خلیفہ بناؤں آپ جو ہے اسے خلیفہ تسلیم کر دیں۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے یہ حق دیا۔ اس کے بعد آپ عثمان غنی کے پاس جاتے ہیں اور یہی سارا جملہ کہتے ہیں، عثمان غنی نے بھی یہی حق دے دیا۔ برادران ملت اسلامیہ، اس کے بعد حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عثمان غنی کے ہاتھ کو بلند کیا اور کہنے لگا آج سے یہ تمہارے خلیفہ ہے، میں ان کی بیعت کرتا ہوں۔ پھر مولا کائنات نے بھی بیعت کی۔ اس کے بعد تمام صحابہ کرام نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھوں پر بیعت کی اور انہیں اپنا خلیفہ تسلیم کیا۔ برادران ملت اسلامیہ، یہاں پر کسی نے حضرت عبد الرحمن سے سوال بھی کیا کہ عبد الرحمن آپ کی وجہ کیا ہے کہ تم نے مولا علی کو چھوڑ کر کے عثمان غنی کو خلیفہ بنایا؟ تو انہوں نے کہا کہ میں نے تمام اہلیان جو صحابہ کرام کی جو جماعت تھی، جو صاحب و رائے صحابہ کرام تھے، ان سے جب میں نے مشورہ لیا کہ ان دونوں میں خلیفہ بننے کا سب سے
میرا اللہ ملت اسلامیہ یہ ترتیب جو تھی خلافت کی یہ من جانب اللہ، یہ ترتیب جو تھی یہ من جانب اللہ تھی، اور اسی کی طرف قرآن مقدس کی آیت کریمہ اشارہ کرتی ہے جو میں نے آپ کے سامنے کل بیان کیا کہ محمد رسول اللہ، کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ اللہ کے رسول ہیں، والذین معہ، اور جو ان کے ساتھ ہیں، اس سے مراد حضرت ابوبکر صدیق ہیں، اشداء علی الکفار، اس سے مراد فاروق اعظم ہیں، رحماء بینہم، اس سے مراد عثمان غنی ہیں، تراہم رکعا سجدا، اور اس سے مراد جو ہے مولا علی شیر خدا داماد مصطفیٰ۔ یہ ترتیب جو ہے من جانب اللہ، اور اللہ فرماتے اس کی حکمت بھی یہ ہے کہ سب کو جو ہے یہ کے بعد دیگرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نیابت اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خلافت حاصل ہو جائے، ورنہ اگر پہلے ہی حضرت علی کو خلیفہ بنا دیا جاتا تو آپ نے سنا کہ حضرت علی کے دور حیات میں فاروق اعظم نے بھی، عثمان غنی کا بھی انتقال ہو چکا تھا، فاروق اعظم بھی انتقال فرما چکے تھے، اور عثمان غنی کا بھی انتقال ہو چکا تھا۔ اگر حضرت علی کو خلیفہ بنا دیا جاتا تو ان تینوں صحابہ کرام کو رسول اللہ کی نیابت کا حق حاصل نہ ہوتا، اسی وجہ سے اسی ترتیب کے ساتھ آخر خلیفہ بنا لیا گیا کہ جس ترتیب سے ان حضرات کو دنیا سے رخصت ہونا تھا۔ پہلے خلیفہ حضرت ابوبکر صدیق، دوسرے خلیفہ عثمان عمر فاروق، تیسرے خلیفہ عثمان غنی، اور چوتھے خلیفہ جو ہے مولا علی ہیں، اور اہل سنت والجماعت کا اسی بات پر اتفاق ہے۔ اب اگر کوئی کہتا ہے کہ خلافت کے سب سے زیادہ حقدار مولا علی تھے تو برادران ملت اسلامیہ وہ تمام صحابہ کرام کے اوپر بہتان مان رہا ہے۔ اگر خلافت کے سب سے زیادہ حقدار مولا علی ہوتے تو علی شیر خدا ہے، علی کے رگوں میں حیدر کرار کا خون گردش کر رہا ہے، علی شیر خدا کبھی حضرت ابوبکر صدیق کی بیعت نہ کرتے، فاروق اعظم کی بیعت نہ کرتے، عثمان غنی کی بیعت نہ کرتے، بلکہ کہتے کہ میں سب سے زیادہ حقدار ہوں اس وجہ سے خلیفہ میں ہوں۔ لیکن حضرت علی کا سب سے بڑے ہاتھوں پر بیعت کرنا اس بات کی واضح دلیل ہے کہ امت میں جو سب سے افضل حضرت ابوبکر تھے وہ پہلے خلیفہ بنے، دوسرے نمبر پر فاروق اعظم تھے وہ دوسرے خلیفہ بنے، تیسرے نمبر پر حضرت عثمان غنی تھے وہ تیسرے خلیفہ بنے، اور چوتھے نمبر پر مولا علی تھے وہ چوتھے نمبر پر خلیفہ بنے۔ اور ان کی خلافت کو علماء اہل سنت والجماعت خلفاء راشدین سے شمار کی جاتی ہے، ان کی خلافت کو خلافت راشدہ سے شمار کیا جاتا ہے۔ برادران ملت اسلامیہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ بننے کے بعد 12 سال تک تخت خلافت پر آپ گامزن رہے، 12 سال تک، اور آپ جو ہے 6 سال 7 سال تک تو حضرت فاروق اعظم سے زیادہ محبوب رہے، کیونکہ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مزاج میں بڑی سختی تھی، وہ کسی طرح کی کوئی پرواہ نہیں کیا کرتے تھے، اور عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ رحماء بینہم جن کی خصوصیت ہے وہ امت پر بہت زیادہ مہربان اور بہت زیادہ رحم دل تھے۔ 12 سال تک آپ نے تخت خلافت پر بیٹھ کر کے مسلمانوں کی عمارت فرمائے، مسلمانوں کی خلافت فرمائے، اور برادران ملت اسلامیہ اور آپ کے 12 سال کے مدت خلافت میں کئی ملک جو ہے وہ دائرہ اسلام میں داخل ہو جاتے ہیں، یہاں تک کہ کہا گیا افریقہ جیسا ملک، مصر، یہ ساری چیز جو ہے ممالک جو ہے عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں فتح ہوتے ہیں اور اس دار اسلام میں یہ داخل ہوتے ہیں۔ برادران ملت اسلامیہ یہاں تک کہ کچھ دن کو بہت اچھا چلتا ہے، لیکن عثمان غنی کے کچھ جو حاکم تھے، گورنر تھے، ان کی وجہ سے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے لوگوں کو شکایت کی جاتی ہے۔ انہی گورنر میں سے ایک گورنر جس کا نام عبداللہ ابن سورا تھا، عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسے مصر کا حاکم بنا کر کے بھیجا۔ عبداللہ ابن سورا جب اسے حکومت ملتی ہے تو اس کے اندر گھمنڈ پیدا ہو جاتا ہے، غرور پیدا ہو جاتا ہے، اور وہ مصر کے مسلمانوں کے جان و مال کی حفاظت نہیں کرتا بلکہ ان کا مال غصب کر لیتا ہے، ان کی زمینوں کو غصب کر لیتا ہے۔ مصر والوں نے جب دیکھا کہ گورنر اس طرح کا معاملہ کر رہا ہے وہ فوراً مدینہ آتے ہیں، عثمان غنی سے شکایت کرتے ہیں۔ عثمان غنی نے ایک خط لکھ کر کے عبداللہ ابن سورا کو سخت تاکید کی کہ آج کے بعد تمہاری شکایت دارالخلافہ میں نہیں پہنچنی چاہیے ورنہ میں تمہارے ساتھ کڑی کارروائی کروں گا۔ برادران ملت اسلامیہ، لیکن عبداللہ ابن سورا نے عثمان غنی کے خط کو کوئی اہمیت نہ دی، یہاں تک کہ جو لوگ مصر سے دارالخلافہ مدینہ گئے تھے عبداللہ ابن سورا نے انہیں قتل کروا دیا۔
جب انہیں قتل کروایا گیا تو مصر میں جو ہے ایک فتنہ پیدا ہو جاتا ہے، مصر والوں کے درمیان بے چینی ہو جاتی ہے، انتشار ہو جاتا ہے، یہاں تک کہ مصر والوں میں سے 700 افراد کی ایک بڑی جماعت مدینہ منور آتی ہے، اور آنے کے بعد تمام صحابہ کرام کو لوگ جمع کرتے ہیں، اور عبداللہ ابن سرا کی جو ہے جو برائیاں تھی اس کے اندر جو عیب تھے ان ایوب کو بتایا جاتا ہے کہ عبداللہ بن سرا ایسا ہے۔ امیر المومنین حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ عثمان غنی کے پاس جاتے ہیں، کہنے لگے مصر والے آپ کے پاس آئے ہوئے ہیں اور اگر عبداللہ ابن سرا کی شکایتیں کر رہے ہیں، ایسا کریے آپ اسے معزول کر کے اس کی جگہ پر کسی اور کو جو ہے مصر کا حاکم بنا دیجیے، کیونکہ وہ شخص جو ہے امت مسلمہ کے لیے فائدے مند نہیں ہے۔ حضرات محترم حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مولا علی کی اس مشورے کو قبول کیا اور ارشاد فرمایا کہ میں یہ معاملہ مصر والوں پر چھوڑتا ہوں، وہ جسے چاہے اپنا امیر کو چن لے۔ مصر والوں نے حضرت ابو بکر صدیق کے صاحبزادے جن کا نام محمد